ہوں گے کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام رکھا ہے تاجروں کا، اللہ نے اتنا بڑا مقام رکھا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو پالنے کی نیت سے اور اس میں ثواب کی نیت رکھنے والے کو اللہ کل قیامت میں انبیاء اور شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ آپ حیران ہوں گے سن کر۔ سب سے پہلی آیت سنتے ہیں، خدا فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة۔ اتنی پیاری آیت ہے، فرماتے ہیں اللہ وہ میرے نیک مخلص چہیتے بندے جو دنیا کی مارکیٹوں میں اتر کر تجارت کو اپنا حصہ بنائے ہیں، جو اپنی زندگی میں اپنے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی بچوں کو، اپنے بھائی بہن کو حلال کما کر دیتے ہیں، ایسے بندے اللہ کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو نماز کی غفلت تو دور کی بات ہے، اللہ سے ذرا برابر بھی ہٹنے کا خیال نہیں آتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، اللہ نے ایسے نیک بندوں کی قرآن مجید میں تعریف کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالتجارہ، تم تجارت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ تجارت کے اندر کتنے 90% اللہ رب العزت نے اس کے اندر برکتوں کا نزول رکھا ہے۔ یہ ایک چیز ہے۔ بزرگان دین ہماری ایک ادنا ذہنیت سمجھ لیں یا پھر ہمارے ذہنوں میں آنے والی ایک چھوٹی چیز سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک طرح کی غلامیت بیٹھی ہوئی ہے ذہنوں کے اندر۔ اب جا کر دیکھیں کہ کتنے ایسے ہمارے مسلمانوں کے طبقے ہیں، اگر آپ صحابہ کی تاریخ اٹھائیں گے تو حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ آپ جان کر یہ حیران ہوں گے، ایک صحابی جب مدینہ منورہ ہجرت کر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، کہنے لگے اے میرے پیارے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، مجھے یہ چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو ان صحابی نے ان سے کہا کہ میرے پاس اتنا بڑا گھر ہے، بنگلہ ہے، گھر ہے، مکان ہے، دکان ہے، اس میں سے آدھا حصہ تمہارا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، آپ ایک اجنبی ملک میں چلے گئے، اس ملک سے کئی سمندر پار کر کر آپ وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد آپ کے پاس اب کچھ نہیں بچا ہے، آپ حیران و پریشان روڈوں پہ گھوم رہے ہیں۔ ایک آپ کو اپنے ملک کا باشندہ ملا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، اس ملک کے اندر میں 25 سال سے رہ رہا ہوں، آپ میری آدھی پراپرٹی یا پھر کچھ نہ کچھ حصہ میرا آپ کے لیے میں دان کر دیتا ہوں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بولیں کتنی خوشی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنت کی خوشی پھر یہ خوشی دنیا کے اعتبار سے برابر ہو جائے گی، اتنی زبردست خوشی۔ ابھی میں ملک کنٹری کا نام نہیں لیا، یوں سمجھ لیں لندن، یوں سمجھ لیں امریکہ، یوں سمجھ لیں دبئی، ایسی جگہ پہ آپ کو ایک بندہ ہدیے میں یہ ساری چیزیں دے رہا ہے۔ اب آپ کی پریشانی کو دیکھ کر تو آپ تو سینے چوڑے کر کر نکل جائیں گے، مگر وہ پیارے صحابی پر قربان جاؤں، جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے تو یہ ساری چیزیں رکھی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اتنا سارا سامان ہے آپ لے لیں۔ تو صحابی کی جرت کو سلام، انہوں نے کہا مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیجئے، میں وہاں جاؤں گا اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنا کر وہاں تجارت کر کر اپنی بیوی بچوں کو حلال رزق عطا کروں گا۔ کیا یہ دے رہے سو حلال نہیں تھا؟ نہیں، یہ تھا حلال، مگر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کو پایا تھا، انہوں نے کشٹ محنت کرنے کو ضروری سمجھا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ مجھے راستہ بتائے، میں جاؤں گا وہاں پر محنت کر کر آؤں گا۔ یہ چیز ہے مذہب اسلام کے اندر۔ اب مجھے یہ بتائیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، سارے صحابہ کو جتنے آنا تھا صحابی وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس وقت اسلام کو پھیلانے کے لیے رات و دن کی کوششیں کرنا تھا، حالانکہ وقت نہیں بچنا تھا، مگر میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں، انہوں نے صرف اسلام نہیں سکھایا ہے،
اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام کے ساتھ وہ ساری چیزیں سکھائی ایک انسان کو جو ضرورت کی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے نا مذہب اسلام کو غیروں نے اتنا پڑھ لیا، میں آج کے قصے میں سناؤں گا، اتنا مذہب اسلام کو غیر بھائیوں نے پڑھا، سمجھا، سوچا، اس کے اوپر پریکٹیکل لائف کو لا کر پھینکا۔ آج دیکھ لیجئے یہ چیز کو ہم آنکھ موچ کر بڑی تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ آج اغیار جو ہمارے ہندو بھائی ہندوستان کے اندر یا پوری دنیا میں بستے ہیں وہ مسلمانوں سے 4 قدم ضرور آگے ہیں۔ ایمانی اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ ایمان کے الف کے اوپر کے شوشے کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو دنیا میں ترقیوں کے منظر گاڑے ہیں وہ چیز ہم کو سوچنے کی چیز ہے، وہ چیز ہمیں اپنانے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے، اللہم بارک فی بکور امتینا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت نصیب فرما، اے اللہ میری امت کی شام میں برکت نصیب فرما۔ اس دعا کا پرپس کیا تھا؟ اس دعا کا ریزن کیا تھا؟ نبی نے جو اتنی محدود دعا کر دی، صبح اس برکت، حالانکہ وہ نبی ہے، پورا دن برکت بولنا تھا، صبح کیوں برکت کہی؟ اسی لیے کہا کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں رزق بانٹنے کے لیے، آسمان سے وہ فرشتے اترتے ہیں جو ہمارے آنے والے مکمل دن کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے۔ اس وقت ہمارے مسلمانوں کا آپ یوں مان لیں کہ 40% طبقہ بھی اگر سویا ہوا ہے تو بالیقین ہمارے پوری مسلمان کمیونٹی میں 40% لوگوں کا رزق تو ختم ہی ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، اور یہ چیز آپ حیران ہوگے، ایک یہودی کی زبان سے سن کر پریشان ہو جائیں گے کہ اس نے اس بات کو اٹھا کر پلے باندھ کر اپنی زندگی کی ہر صبح کو محنت میں لگا دیا، آج وہ کسی نہ کسی درجے میں ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک بن بیٹھا ہوا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ مذہب اسلام اور یہ جگہیں اور یہ مسلح اسلام کے ساتھ ساتھ زندگی میں پیش آنے والے وہ سارے مراحل بتانا ہے جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ بتاتے ہیں، ہاتھوں میں چھلنی پڑ گئے تھے، ہاتھوں میں چھال آ گئے تھے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا مستری حضرات جب زیادہ کام کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں گٹے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اس حصے پہ، اس حصے پہ، اس حصے پہ۔ تو اللہ کے نبی کے پاس ایسے ہی صحابی آئے، آ کر اللہ کے نبی کو اپنے ہاتھ بتائے تو نبی نے ان کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں ملایا۔ سارے صحابہ سے جب ہاتھ ملا رہے تھے تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیارے صحابی کے ہاتھ کو لے کر اپنے ہونٹ پہ لگا کر چوما اور کہا کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جو حلال کمانے کے لیے نکلے ہیں اور حلال کما کر اپنی بیوی بچوں کے منہ کے نوالے تک حلال کما کر ان کو ڈال رہے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اسلام کی تاریخ کو پڑھنے پر معلوم ہوگی، ہمیں یہ ساری چیزیں اسلام کی تاریخ میں گھسنے کے بعد معلوم ہوگا۔ ایک امام ہیں، امام ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخصیت آئی، ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ ایک آدمی کو پیسہ ملا ہے ہدیے کے طور پر، ایک آدمی کو پیسہ ملا ہے صلہ رحمی کرنے کے طور پر۔ صلہ رحمی بولے تو کہیں جا رہے تھے، کوئی گر گیا، اچانک اٹھا دیے تو ایک آدمی اس کے پاس آ کر بولا کہ تم نے بہت اچھا کام کر دیا ہے، پیسے رکھو۔ ایک آدمی کو پیسہ ملا اس کی ہنر مندی کی وجہ سے، ایک آدمی کو پیسہ ملا تجارت کی وجہ سے۔ تو انہوں نے جواب میں دیا کہ یہ سارا کون سا پیسہ بہتر ہے؟ کیا پیارا جواب دیا آپ سنیے، کہا کہ تجارت سے جو 1 روپیہ کمایا گیا ہے وہ ان سارے چیزوں سے افضل قرار دیا گیا۔ تجارت کی یہ اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو ذکر فرمائی۔ قرآن کہتا ہے سورہ جمعہ پارہ 28 میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، یہ سنیے آپ، قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ،
کا مطلب کیا ہے؟ یہاں محدثین نے دو باتیں نوٹ کر فرمائی ہیں. پہلی بات، ان لوگوں کو نماز کی دعوت دینے کے لیے جاؤ جنہوں نے نماز ادا نہیں کی ہے، پہلی چیز. سیکنڈ چیز، آپ اپنے اللہ کے لیے رزق تلاش کرنے کے لیے زمین کی طرف پھیل جاؤ. پھر آگے اللہ فرماتا ہے ان ارضی واسعہ، اب جاؤ، زمین میری بہت بڑی ہے، اتنا پھیلو زمین کے اندر، کسی کی کوئی حد نہیں ہے. یہ عنوان کو آج لیا کیوں گیا؟ آنے والے جمعہ کے اندر نبی کے صحابہ کی سیرتوں کے ساتھ ساتھ چند چیزوں کو ذکر کرتے چلنا ہے، وہ سیریز شروع کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کبھی بھی کمفرٹ زون میں نہیں تھے، کبھی نہیں تھے. آپ کسی صحابی کو نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کمفرٹ زون میں گزارا ہے. آپ کئی ایسے صحابہ جو مالداری میں ہائی کوالٹی مانے جاتے تھے، وہ صحابہ بھی راستے میں نکل کر انہوں نے اللہ کی خاطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اسلام کو مضبوطی بخشنے کے خاطر اپنا یوگدان ڈال کر یہ اعلان کر دیا کہ مذہب اسلام صرف مسجد تک کا نام نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حیران ہوں گے، آج تک بھی ان کے پیسوں کے ذریعے سے کئی غریب ملکوں میں دان کیا جاتا ہے، ایسی تجارت کر کے. حضرت عثمان کوئی مالدار گھرانے سے نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملے تو بعد میں غنی ہوئے. حضرت عمر جب نبی کو ملے تو بعد میں فاروق بنے. ابو بکر جب نبی کو ملے تو بعد میں صدیق بنے. علی جب اللہ کے نبی کو ملے تو بعد میں ملے کرم اللہ وجہ. مرتضیٰ جب بنے جا کر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں تھی جنہوں نے کئی ایسے آسمان. اب یہ دیکھیں آپ، میں نے یہ ساری چیزیں تو سنا دی، کیا یہ صحابہ کو کبھی آپ نے نماز میں غیر حاضر دیکھا؟ اب یہ ساتھ سے سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں تجارت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر دعائیں دی تو وہ بہت زیادہ بڑے تاجر بن گئے. مدینہ کی گلیاں چھوٹی پڑ گئی تو ان کو دور جگہ اپارٹمنٹ لینا پڑا، پھر اس کے بعد سارے مراحل کو اختیار کرنا پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ آج کل نمازوں میں نظر نہیں آ رہی. تو اللہ کے نبی سے انہوں نے درخواست لکھ کر عرض کیا کہ تجارت کا عملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کی وجہ سے دور ہونا پڑا. تو وہاں اللہ کے نبی نے یہ بات معلوم کی کہ کیا تم اپنے اسلام پر بھی باقی ہیں یا نہیں؟ اس صحابی کے جواب میں عرض کیا کہ یہ تجارت اور یہ مال جو دنیا کی بے رغبت کی چیز ہے، مجھے اللہ سے کبھی غافل نہیں کر سکتی ہے. جب ان کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے صحابہ جاتے تھے تو وہ یہ فرماتے تھے کہ زکوٰۃ کے لیے چن کر نہ لو، جو آپ لینا چاہتے ہو اس میں سے لے لو اور غریبوں میں جا کر تقسیم کر دو. آج ہم سوچتے ہیں نا کہ اتنا مال ہوا، نہیں مصعب ابھی قرضے میں ہے، تھوڑا اس کو مائنس کر دو اس میں سے، نہیں وہ ذرا وہاں سے آنا ہے، ابھی نہیں آیا، مائنس کر دو. نہیں، وہ صحابی نے کہا جو لینا ہے. چند صحابہ آئے، لیے مال، اتنا ہی تمہاری زکوٰۃ کا بیٹھ رہا ہے، جتنا چاہے لینے کا حکم دیا تو صحابہ نے نہیں لیا، جتنا بیٹھتا ہے فیصد میں اتنا ہی لیا. تو صحابی نے مسکرا کر کہا یہ زکوٰۃ کے معاملے کو تھوڑی دیر کے لیے رکھو، میں کہہ رہا ہوں مال والا جو اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنا لینا چاہتے ہو لے لو اور جتنوں کو ضرورت پورا کرنا چاہتے ہو پورا کر دو. یہ تھے صحابہ کے اندر کے جذبے. مال آنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں. جب مال نہیں آیا تھا تو پیٹ پہ پتھر تھے، جب مال آیا تو اس طریقے کی نوازی کر کر چلے گئے. آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اگر ذرا سا مال آ جائے ہمارے پاس، ہم تو اللہ کو تو چھوڑ دیجئے، مسجد کا راستہ بھول جاتے ہیں. یا مسجد تھی کہاں، وہ ادھر تھی، ایسا ذہن میں ہو جاتا ہے. یا پھر ہم اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں. اگر اتنا مال اگر کسی بھائی کے پاس آ جائے تو بھائی بھول جاتا ہے. اگر کسی بڑے کے پاس مال آ جائے تو وہ اپنے چھوٹوں کو بھول جاتا ہے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو یہ ہے کہ مال آنے کے بعد اور یاد آئے غریب آپ کو، اور فقیر یاد آئے آپ کو، مسکین یاد آئے، اپنے رشتہ دار کے یتیم یاد آئے، اپنے گھر کے وہ لوگ یاد آئیں جو تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے. یہ ہے مذہب اسلام کی نورانیت، یہ ہے مذہب اسلام کی بہت پیاری چیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم چیز یہ بتائی کہ دیکھو کیا فرمایا، حرام غذا کھانے سے بھی بچو اور کھلانے سے بھی بچ جاؤ. ہم کیا سوچے معلوم ہے، شادیاں کرنا ہے، نکاح کرنا ہے،
اللہ کے نبی کی ایک بہت بڑی سنت ہے، کر لیے، مگر یاد رکھیں آگے کی بات جو میں اب سنا رہا ہوں یہ بھی بہت بڑی سنت ہے، مگر یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہیوی چیز ہے جس کو ذہنوں میں بٹھانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ تم جب مرو، یہ الفاظ ہیں، تم جب اس دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے بیوی بچوں کے پاس اتنا رہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکے۔ یہ کتنی موسٹ امپورٹنٹ پاورفل بات ہے یہ۔ یہاں ہمارا ذہن کام نہیں کرتا، یہاں کام کرنا 100% ضروری ہے۔ آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت اور ماں باپ کو یا پھر اپنے بیوی بچوں کو کھلانا وہی فرض ہے جتنا کہ نماز فرض ہے۔ ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ، ایک فریضے کے بعد یہ دوسرا فریضہ ہے جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں ایسا ہائی لائٹ کر دیا، اللہ ان تکون تجارہ۔ اللہ لفظ دیکھیے آپ، ہم جو عربک میں لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں تجارت بول کر، وہی لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال کر دیا، اللہ ان تکون تجارہ ان ترازم بینکم، آپسی لین دین میں یہ جو تم کرتے ہو یہ چیزیں تمہارے لیے نفع کی چیزیں ہیں، اور نفع ایسا ویسا نہیں، 90% نفع رکھ دیا گیا۔ 9 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، جیسا حلال کمانا ضروری ہے، حلال کھلانا بھی ضروری ہے۔ شاید یہ گھڑی سامنے کی خراب ہے، مجھے اس کا ٹائم دیکھ کر بتاتے رہیں۔ آگے چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی پیاری حدیث ہے دیکھیے آپ، یہ عمل الرجل بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آدمی کے ہاتھ کا عمل اللہ کو اتنا ہی پسند ہے جتنا ایک بندہ نماز میں اللہ کی طرف خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب بتائیں آپ، ایک انسان کے لیے، میں ایک جگہ ڈاکٹروں، ابھی ڈاکٹر شاید وہ بن رہے تھے یا پھر ڈاکٹر کے قریب تھے، مگر وہ جو مجھے بیان کے لیے بلایا گیا تھا وہ ڈاکٹر فیلڈ کے ہی لوگ تھے۔ جب ان کے سامنے بیٹھا تو بیان کرنے سے پہلے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا، تو وہ قرآن کی آیت پڑھی، تو بندے نے بیان ختم ہونے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ لوگ جو بیان میں جو آیت پڑھتے ہیں وہ بیان کا خلاصہ رہتا، جو بیان کرنے جا رہی ہیں اسی سے کنیکٹ وہ آیت رہتی، ڈاکٹروں سے بھی کنیکٹ قرآن میں آیت ہے کیا مول صاحب؟ یہ پوچھا بندہ۔ میں حیران ہوا، یہ صحیح میں آپ سوال کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ کیوں نہیں ہے، ضرور ہے۔ اللہ نے فرمایا من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک جان بچائی اس نے ساری امت کو بچائی، اللہ کا فرمان ہے۔ آپ وہ بندے کو جب میں نے یہ قرآن کی آیت کوٹ کر کے بائی دبائی پورا سنایا، اتنا خوشی کا اظہار کرنے لگا کہ میں اس سے آرام سے جنت پا سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ بتا نہیں تھا یہ چیز؟ پھر اللہ کے نبی کی 2 چند حدیثیں ڈاکٹروں کے متعلق سنا تو حیران ہونے لگے۔ مجھے حیرانی یا نہیں ہوئی، یا ہوئی کہ ہم ابھی اسلام سے کتنا دور ہیں، اسلام کو کیوں نہیں پڑھنا چاہ رہی، اسلام کو کیوں نہیں دیکھنا چاہ رہی، خالی باہر کی برقیلی لائٹوں کو دیکھ کر، باہر کی چمکیلی چیزوں کو دیکھ کر ہم نے یہ سمجھا کہ اسلام کے اندر اتنا زیادہ عیاشی نہیں ہے، اسلام کے اندر بہت زیادہ آرام سے جینے کی لائفیں ذکر کی ہے، مگر حلال طریقے کے ساتھ، جب اللہ بھی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھنا آپ 100 کی سپیڈ سے بھی اگر حلال کمائی کی کار چلائیں گے نا، اللہ آپ کو محسوس ہونے نہیں دیں گے، آپ کو ایسی ہائی وے سے نکالیں گے کہ سپیڈ بریکر بھی نہیں معلوم ہوگا، سپیڈ بریکر تھا یہاں پہ بول کے۔ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حلال مال، پھر وہ اللہ کی جانب سے تم محافظ اللہ تمہارا بن جائے۔ یہ ہے اسلام کی سب سے بڑی چیز۔ بزرگان دین، آگے چلتے ہیں ہم بہت اہمیت کی حامل چیز کو بتانے کے لیے۔ اللہ کے نبی، آپ نے پہلے زمانے میں دیکھا ہوگا، شاید ابھی بھی، جمعہ کے دن، ابھی جو میں نے آیت پڑھی، جمعہ کے بعد تجارت کا اہتمام کرو، خریدار کرو، خرید و فروخت کرو۔ آپ دیکھتے تھے ہوں گے مسجدوں کے باہر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، رومال ٹوپی والے لگا کے بیٹھتے تھے، وہ ایک سنت پھر بھی زندہ تھی، اب وہ بھی نظر نہیں آ رہی آج کل۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جاتے جاتے کوئی چیز گھر کے لیے، مٹھائی، چونکہ جمعہ کے دن مٹھائی کھانا، جمعہ کی نماز کے بعد، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں، اس کا ہم اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھ کر کہا کہ نیک بندے وہ ہیں
جو دنیا کی مارکیٹوں میں اترتے ہیں مگر اللہ کو نہیں بھولتے ہیں. یہ ہے دنیا کے بازار میں رہ کر آخرت کے بازار کو نہ بھول. دنیا کے بازار میں رہ کر آخرت کے بازار کو نہ بھول, کیونکہ یہ دنیا کا بازار ختم ہونے والا ہے آخرت کے مقابلے. چونکہ دنیا کا بازار 10 بجنے کے بعد بند ہوتا ہے, 12 کے بعد بند ہوتا ہے, یا پھر اس سے زائد, مگر بند تو ضرور ہوتا ہے. مگر آخرت کا بازار بند ہونے والا نہیں ہے میرے بھائیوں, جب تک کہ ہمارا اور تمہارا جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ نہ ہو جائے. اللہ ہم تمام کو جنت کی کنجی ہمیں, اللہ جنت ہمیں عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں. جو میرے یہاں بیٹھے بھائی بزرگان دین اتنی تجارت کی فضیلتیں سن کے بولیں گے ہم تو جنتی چھے, سیدھا سیدھا نہیں. اب سنیے آگے چیزیں. ناپ تول میں کمی, 40 ہوتے ہی بول دینا. ناپ تول میں کمی. ہم کیا کرتے ہیں, کوئی بھی چیز تول رہے اتنا خطرناک تول دیتے ہیں کہ بس اس کی زندگی انہیں پریشان. اسی لیے ایک بہتر طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ 1 کلو اگر شکر آپ تول کر کسی کو دینا چاہ رہے ہیں, پہلے اتنی لے لو شکر کہ وہ 1 کلو سے زائد نہیں رہنا اور 1 کلو کے برابر بھی نہیں رہنا, ذرے کم لے لو. اب آہستہ آہستہ کیا کرتے رہیں, اپنے ڈبے میں سے بار بار نکال کے تھوڑا 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 ڈالتے رہیے. سامنے والے کو خوشی ہوگی, کتنا مہربان آدمی ہے, دیکھو. انہیں وہ کانٹے پہ نہیں دیکھتا, انہیں آپ کے صرف اس میں بڑھ رہی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے اندر ہمت, ارے واقعتاً میرے کو اتنا وہ کر کے دیا جا رہا ہے, یہ چیز ہوتی ہے. اگر تم اس کے اندر زیادہ ڈال کر بار بار نکالتے رہیں گے تو بالیقین وہ سوچے گا ارے کتنا نکالیں گا, چھوڑ دے بھائی. یہ چیز ہے, ساری چیزیں جو اسلام کے اندر سکھائی گئی ہے. ناپ تول میں کمی, اللہ کے نبی نے فرمایا قوموں پہ عذاب ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے بھی آیا ہے. ایک زمانے تک ناپ تول میں کمی نہیں کی جانی چاہیے. ایسے بھی لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے جو بٹ جو ہوتا ہے کلو کا وزن پتھر, اس پتھر کے اندر کوئی ایسی چیز آ کر میرا نفع نہ ہونے پائے, بلکہ اس کے درمیان میں ایک پتھر کے بیچ میں ایک پیپر بھی رکھ دیے کہ کہیں ایک آدھی چھٹاک بھی میرے نفع میں نہ آئے, بلکہ اس کو زائد جائے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ڈرنے والوں نے یہاں تک ڈرا ہے. قرآن نے تو صاف کہہ دیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. پورا سورہ ہی اتار دیا اللہ اس کے اوپر. تو ناپ تول میں کمی کرو گے تو بالیقین ہمارا ترازو تو بہت ڈینجر رہنے والا ہے کل قیامت میں. میرے بھائیوں بزرگوں, آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا, تجارت اپنی کما کے کھانے کے اعتبار سے جب بات کی گئی تو اب ڈیجیٹل لوگ آ گئے مارکیٹ میں, انفلوئنسرز آ گئے. وہ کیسے آ گئے, ہر دکان, ہر مکان, ہر جگہ جا کر اس کی چیزوں کا ایکسپوز کر دے رہے ہیں کہ یہاں ایسا ملتا, وہاں ایسا ملتا, یہاں کھانا ایسا, وہاں کھانا ایسا. بہت سارے لوگ چونکہ آج کل آن لائن کے زمانے میں ہیں, جب اس کو جا کر دیکھ رہے ہیں, جا کر وہاں ساری چیزیں الٹی پڑی چیزیں ہیں. کسی کا جھوٹ بول کر بھی پیٹ بھرنا یہ کوئی پیٹ بھرنا نہیں ہے, یہ خاص طور پر یہ فوڈ بلاگروں کے لیے یہ چیز ہے. اسلام ان لوگوں کو جاننا چاہیے. تھوڑے پیسوں کے خاطر کسی ایک ہوٹل کا پروموشن کر دیا, پروموٹ کر دیا, وہاں جا کر ہم جیسے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ معیار کا کھانا ہی نہیں ہے وہاں پر. تم نے تو 25-30 ہزار کی بات کر لی, یہاں ہمارے کو 2000 کے سلسلے میں جانے کے بعد وہاں حیرانی ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں ہیں, یہ مسلمانوں کو دھوکہ ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا حلال کماؤ. اللہ کے نبی ایک مرتبہ بازار میں گئے, دیکھا نیچے ایک تھیلے میں نیچے کا جو گندم تھا وہ گیلا تھا, اوپر کا سوکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے جب ہاتھ ڈالا تو فوراً ان کی طرف متوجہ ہو کے کہا من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے ساری چیزوں کو بتا کر کہا کہ صاف صاف بات کہو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جس کی میں اور آپ اقتدا کرتے ہیں, ان کے پاس بہت بڑا تجارت کا مرکز تھا. جب ان کے پاس ایک آدمی تجارت کا سامان بھیجا, وہ خریدار کرنے فروخت کرنے کے لیے, ان کو معلوم ہوا کہ اس کے اندر کچھ پھٹن جیسی چیز تھی, ڈیمیج جیسی چیز تھی. اس نے بھیجنے کے بعد کہا, یہاں سے انہوں نے جب آگے نکال دیا تو انہوں نے بھی کسی کو نہیں کہا. پھر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خط مجھے اب پہنچا کہ اس کے اندر تو ڈیمیج تھا یہ سارا معاملہ. تو اس کا پتہ ڈھونڈا, اس کو گلی گلی چوراہے پہ دیکھا. 1 مہینے کے بعد جو جتنی رقم ان سے لی تھی بیچنے کے بعد آئی تھی, وہ سارا کا سارا صدقہ کر دیا, خیرات کر دیا پورا کا پورا اٹھا کر, اور کہا اب کی بات میں اس بندے سے جہاں سے میں مال لیتا ہوں اب نہیں لوں گا. اسی لیے جو بھی بیچ رہے ہیں مال بتا کر بیچنا چاہیے. ایسا نہیں
میرے کو 200 میں پڑی, تمہارے کو کہاں سے دوں میں 50 روپے میں. اگر پڑی تو ٹھیک ہے, 19-20 کے فرق کے ساتھ بیچنا پھر بھی اسلام کے اندر گنجائش ہے. موسٹ پاورفل چیز میں آپ کو بتا کر اب بات ختم کرتا ہوں, وہ یہ ہے ہدار تجارت, جیسا حیدرآبادی میں بولتے ہیں ہدار, ادھار. ادھار نہ بیچو, ادھار نہ خریدو. یہ ایک اہم یاد رکھ لیجیے آپ. وہ لوگوں کو تو ادھار دیجیے ہی مت جن لوگوں کو دینے کے بعد لیتے وقت یہ کہتے ہوں کل دیتا ہوں, پرسوں دیتا. اس سے آپ کا نقصان کیا ہوگا وہ سنیے. آپ کی تجارت میں برکت ختم ہو جائے گی, سیدھی بات. ہاں ٹھیک ہے بھائی, میں اپنے دوست کے لیے برکت کو ختم کر لینا چاہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے. ہاں اگر حقیقت میں معلوم ہے کہ وہ بندہ انشاءاللہ 2 دن میں آپ تک پہنچا دے گا وہ ساری چیزیں, تو اسلام نے یہ بھی سکھایا ہے کہ تجارت کرنے والے تاجر کو چاہیے کہ وہ نرمی کا معاملہ کرے, وہ محبت کا معاملہ کرے. اس کی ایک مثال سن لیجئے. سن 15 ہجری حضرت عمر فاروق کا اینڈنگ دور یا سٹارٹنگ دور, اس دور میں, ہاں اینڈنگ سمجھ لیجئے, ہندوستان میں جب 3 صحابہ آئے تھے مالابار, یہ ہمارے نیچے کے علاقے میں چنئی جس کو ہم کہتے ہیں, وہاں پر 3 صحابہ نے آ کر سیدھا ڈائریکٹ اسلام پھیلانا شروع نہیں کیا, چونکہ زبان نہیں جانتے تھے, تنکلت تھی سب کی وہاں پر. انہوں نے کام کیا کہ یہاں کیا چل رہا دیکھ لیا جائے. یہاں تجارت چل رہی ہے, وہ جو چل رہی ہے اس کو انہوں نے وہاں سے کم دام میں بیچنا شروع کر دی, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہیں پر انہوں نے وہ چیز کو پھیر پھیر کر اتنا پیارا ماحول بنا دیا کہ لوگ حیران ہو گئے کہ کسی کو کچھ دن کی مہلت کے ساتھ بھی بیچ دیتے, کسی کو کم کر کے بھی بیچ دیتے, کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بیچ دیتے, کسی کی داڑھی پہ ہاتھ لگا کے بیچ دیتے. یہ دیکھ کر حیران ہو گئے یہ کون لوگ ہیں جو اجنبی ہو کے ہمارے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کر رہی. جب ایک زمانے کے بعد انہوں نے لا الہ الا اللہ کی آواز لگائی تو بولنے سے پہلے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. آپ جا کر اس کو پڑھ لینا, ایک کتاب ہے تاریخ فرشتہ نام سے. اس کتاب کے اندر اتنی پیاری باتیں اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں, ہم پڑھ بھی لیں گے تو حیران ہو جائیں گے. میرے بھائیوں بزرگوں, اس کے بعد کی چیز, بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا مجھے گزشتہ 2-3 مہینوں کے اندر, گٹکا, تمباکو, سگریٹ بھی بیچ سکتے کیا مول صاحب؟ بیچ سکتے, اس کی گنجائش ہے, اس کی کمائی حلال ہے, مگر یاد رکھیں یہ مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ کی 2 قسمیں ہیں, ایک مکروہ تحریمی جو ڈائریکٹ حرام کے قریب رہتا, ایک تنزیہی اس کے اندر مکروہیت بہت زیادہ آ جاتی ہے. تو حرام تو نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں. دنیا کے اندر کتنے کی کاروباراں کرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, مگر اللہ معاف کرے اگر آپ کے اس بیچنے سے لوگوں نے کھانا وہ ساری چیزیں کر دیا تو جنک فوڈ میں چیزیں آتی ہیں جو انہیلتھی چیزیں ہیں, وہ انسان اگر اس کے مال کے ذریعے سے, جبکہ معاشرے میں معروف ہو گئی یہ چیز, اب یہ کھانے کے بعد کینسر ہوتا, بلکہ ایک زمانہ تھا وہ ساری چیزیں ڈبے پہ لکھتے تھے, سمجھ میں نہیں آیا, پھر اس کے بعد کیا کیا کی بولے وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا, آخر کار انہیں ڈبے پہ کیا کر دیا, اتنا بڑا یہ حصہ جلے سے ڈال دیا, تب بھی سمجھ میں نہیں آیا. آپ کچھ بھی کرو کیا بھی کرو رہنے دو جیسا ہے. اس کے بعد کیا ہو گیا, آدھا پوڑا یہ آدھا پوڑا وہ بھی ایسا بھی کر کے دیکھے, کسی کو کچھ ہونے والا نہیں ہے اور اس کی کوئی قباحت واحد بھی نہیں ہے. البتہ اتنا ضرور یاد رکھیں ذہن میں, مسجد کو آنے سے پہلے اللہ کے لیے اس کا اہتمام کریں. پیاز اور لہسن کھا کے آنے سے منع کیا گیا ہے, تو یہ گٹکا سگریٹ شریف جو آپ کے منہ محترم میں رہتا ہے اس کو تھوڑا سا نکال کر آ جائیں اندر. مسواک شریف رکھیں. میں تو مسواک کو جو سنت بول رہا تھا بہت زمانے سے, حضرات جو پان شریف کھاتے ہیں, سگریٹ شریف پیتے ہیں یا پھر گٹکا شریف اپنے منہ میں دبا کے رکھتے ہیں, ان کے لیے مسواک فرض ہے. کیا ہے بولیے؟ فرض. اس لیے کہ آپ کے جو دانت محترم ہیں وائٹ, وہ ایک دم ریڈ کلر کے ہو جاتے ہیں جب بھی آپ نوش فرمائیں. اپنے اعتبار سے تھوڑا دل نہیں لگتا لوگوں کا, ٹھیک ہے. اب تو گٹکا پورا یونیورسل ہو گیا, پوری دنیا میں اب کھایا جا رہا اس کو, ٹھیک ہے, جیسا بھی آپ اپنے اعتبار سے کر لیں اس کو, مگر یاد رکھیں مسواک ضرور کریں. اور ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں بزرگوں اس بات کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری بات یہ فرمائی کہ دیکھو مذہب اسلام ایسی چیز ہے
کہ اس کے بعد کوئی اور بندے کے پاس جا کے بھئی یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ذرا ہمارے کو سمجھانا پلیز، کیا ہے یہ، ایسا منہ باقی ہی نہیں رکھا ہے مذہب اسلام نے۔ انشاءاللہ میں یہاں سے عناوین آپ کے چن چن کر پیش کرتا رہوں گا، آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے، یہ چیز کب آ گئی مذہب اسلام کے اندر؟ آپ حیران ہوں گے۔ کرپٹو کرنسی کے بارے میں آ گیا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں آ گیا، اور نہ جانے کتنے ایسے بٹ کوئن یا پھر جتنے کاروبار موجود ہے دنیا کے اندر، سارے کاروباروں کو کتابوں میں بھر کر رکھ دیے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے مفتیان اعظام کو، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، اللہ ترقیوں سے مالا مال فرمائے، اللہ ان کو نظر سے بچائے۔ یہ ساری چیزیں سب ہو چکی ہیں، بس فرق اتنا ہی ہے کہ ہم کو پڑھنا چاہیے یا تو غور سے سننا چاہیے۔ پڑھنا تو تھوڑی فرصت نہیں ہے، سننا ضروری ہے، تو بالیقین جمعہ میں ہم تھوڑا سا جلدی آنے کی فکر کریں، اخیر میں نہ آئیں۔ اور سارے لوگوں کو ذہن بیٹھا ہوا ہے کہ بالیقین ہمارے کو مرغی کا بھی ثواب مل گیا تو بہتر ہے، مرغی کا بھی ثواب اب بہت کم ہو چکا ہے، اسی لیے جہاں تک ہو سکے اونٹ کو حاصل کریں آپ، یا پھر بکرا، دمبا، گائے، یہ بس یہاں تک رکھیں، اس کے نیچے نہ کو جائیں، اس لیے کہ مرغی رغی کل قیامت میں لوگ کنٹلوں سے ثوابہ لے کے آنے والے ہیں، آپ کی مرغی دکھے بھی نہیں آتی اس وقت میں، اس لیے جلدی آنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتائے گئے ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔